بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے قصص الانبیاء کی سیریز کا آغاز سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کیا تھا، جو اللہ رب العزت کے پہلے رسول اور پوری انسانیت کے جد امجد ہیں۔ آپ علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل سب فرشتوں نے کی، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا اور دونوں کو جنت میں داخل کیا۔ پھر شیطان مردود کے فریب سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اتارے گئے، جہاں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ناظرین، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن قرآن پاک میں صرف چند انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو ان انبیاء کے ناموں کی فہرست بھی بتائیں گے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا ہے۔ البتہ ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی، کہ آپ علیہ السلام نے جنت میں شیطان کے فریب میں آ کر وہ پھل کھا لیا جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ یوں آپ اور آپ کی اہلیہ اماں حوا کو زمین پر اتار دیا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم و حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جرا میں، دونوں بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنی غلطی پر توبہ کرنا چاہی، لیکن الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، لہذا اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ انسانی آبادی کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حابیل اور قابیل بھی پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سلسلہ قابیل ہی سے شروع ہوتا ہے، جس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی بھائی کو قتل کیا۔ اس قتل کی وجہ عورت کی خوبصورتی بنی، اور یوں قابیل نے اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑا اور اس زمین پر اللہ کی نافرمانی کا آغاز کیا۔ یوں دنیا میں 2 گروہ ہو گئے، ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اور دوسرے اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں اور نافرمانوں کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے اپنے رسولوں اور انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کے کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا: مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، آپ کو غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ روایت کے مطابق آپ کی موت کے بعد حضرت شیث علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام سے چونکہ انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، اس لیے آپ علیہ السلام پوری انسانیت کے جد اعلیٰ ہیں۔ البتہ تاریخ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا لقب دیا ہے۔
نوح علیہ السلام کو لقب کیوں دیا گیا ہے، مختصر الفاظ میں اس کا تذکرہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تاریخ اور احادیث کے مطابق حضرت نوح حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصلی نام کے بارے میں مختلف روایت ہیں، جن میں عبد الغفار، عبد الملک اور عبد العلی وغیرہ آیا ہے۔ آپ کو نوح کہنے کی وجہ اور علت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے 500 سال گریہ وزاری کیا، اسی وجہ سے آپ کو نوح یعنی زیادہ گریہ وزاری کرنے والے کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ روایت بتاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اہل زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم کی نافرمانی اور شیطان کی مکاری و عیاری نے کرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایات کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ رہتے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی، ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جد و جہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، پھبتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، اس کا نقشہ قرآن پاک میں یوں کھینچا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکا یک تم کو نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔
ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کس چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہاں سے اس قوم کی بربادی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو طویل واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت نوح اللہ کے حکم سے کشتی تیار فرماتے رہے۔ اس کشتی میں تمام چرند پرند اور حیوانات کا ایک ایک جوڑا سوار کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا سوار ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پوری دنیا میں پانی کا سیلاب آتا ہے، جس سے دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود انسانوں اور حیوانات سے دوبارہ دنیا کی آبادی کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے لقب سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا کی آبادی نو کا سبب بنے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد انسانوں اور حیوانوں کی آبادی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے انسانیت کے ساتھ انبیاء کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بھی ہمارے چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اب مختصر تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو خلیل اللہ کا لقب حاصل ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورہ سورہ ابراہیم انہی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں امت اور امام الناس کے لقب سے پکارا ہے، اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور جذبہ قربانی اللہ سے محبت کا سب سے عمدہ مثال پیش کرتی ہے، جس میں انہوں نے خدا کو ماننے کی بات کہی تھی اور بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ ان باتوں کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ہدایت بھی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش آج سے 4000 سال قبل آج کے ملک عراق میں ہوئی تھی۔ اس شہر کے لوگ ان دنوں سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور اس بات پر یقین کرتے تھے کہ انسانی منزل پر مرحومین کی جسم کا اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ لکڑی، پتھر اور کسی بھی دھات کے بنے ہوئے بت کی بھی عبادت کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے گھروں میں خدا کا درجہ رکھتی تھی، اور لوگ ان چیزوں کی روزانہ عبادت کرتے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے خاندان اور شہر میں اچھی صحت اور قسمت کو سنوارنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے پیغام کو ان کے گھر والوں نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے خاندان والوں کا خیال نہ چھوڑا، اور نہ ہی ان کی عزت میں کوئی کمی آنے دی۔ جوانی کے دنوں سے ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا تصور برقرار رکھا تھا اور ہمیشہ بت پرستی کو مسترد کیا تھا۔ دراصل قرآن کریم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، خاندان والوں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو چیلنج کیا تھا، اور یہی نہیں، انہوں نے نمرود بادشاہ سے بھی بت پرستی پر بحث کی تھی، جس کے بارے میں قرآن کی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے،
تو اسے مغرب کی طرف سے نکال لا۔ سو وہ کافر دہشت زدہ ہو گیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ البتہ ناظرین، ان بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پیغام کافی ناگوار گزرنے لگا اور انہوں نے سزا کے طور پر انہیں زندہ جلانے کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈالا، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا۔ یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بت پرستوں کا عقیدہ اپنی جگہ اڑا رہا اور آخر کار ابراہیم علیہ السلام عاجز آ کر وہاں سے اپنی بیوی، کچھ حمایتی اور اپنے ایک وفادار بھتیجے کے ہمراہ شام مصر ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔ یہاں بھی ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن میں لگے رہے اور ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی۔ اس وقت ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے خدا تعالیٰ سے ایک بچے کی خواہش کی اور اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اسماعیل علیہ السلام دنیا میں آئے۔ ناظرین، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا کہ قربانی کرو تو انہوں نے دوسرے دن 100 بکروں کی قربانی کی۔ اس کے بعد پھر یہی خواب دوبارہ دکھایا تو انہوں نے اس بار 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر تیسری رات کو اسی طرح کا خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اس بار انہوں نے کہا، یا اللہ، میں 2 روز سے لگاتار تیرے حکم کے مطابق قربانی کر رہا ہوں۔ تب یہ فرمان جاری ہوا کہ اب تو اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام 13 یا 14 سال کے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو دھار دی اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر زمین پر لٹا دیا۔ تاہم جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے والے تھے تو آواز آئی کہ ٹھہر جا ابراہیم، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور دنیا کو ہی دکھانا چاہتا تھا کہ تو مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے اور میرے واسطے تو کسی قسم کی قربانی کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین سے اٹھا کر بوسہ دیا۔ اسماعیل نے بھی اللہ کی آواز سنی تھی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب پورا کیا۔ اس بات کا بھی ذکر ہے کہ شیطان نے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو کافی بہکانے کی کوشش کی اور اسی واسطے آج بھی لوگ حج کے دوران اس جگہ پر پتھر مارتے ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر شروع کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر اللہ کے حکم سے حج و عمرہ کے لیے اعلان فرمایا، جس کی آواز اللہ رب العزت نے تمام انسانوں تک پہنچائی اور آج بھی لوگ خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے۔ ان واقعات کی تفصیلات مکمل ویڈیو میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے متعدد انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ اس وقت تک حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین واپس تشریف لائے تو حضرت سارہ نے خود حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کروا دیا۔ بڑھاپے میں حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں بیت اللہ کے قریب چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لا بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگارہ، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی طرف کھینچے چلے جاتے۔ چنانچہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ضرور زیارت کرے، اور پھلوں کی افراد کا یہ عالم ہے کہ دنیا بھر کے پھل بڑی تعداد میں وہاں موجود ہیں۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرا اسحاق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دونوں صاحبزادوں کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت اسحاق کی اولاد میں صبر کے پہاڑ حضرت یعقوب پیدا ہوئے، جن کا ایک لقب اسرائیل بھی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات بتائیں گے، جن کی اولاد میں حسن کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔
لیکن پہلے مختصر تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ملاحظہ فرمائے، جن کو ذبیح اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں اور تمناؤں کے بعد پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ اللہ رب العزت کے حکم پر نومولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آئے کہ جہاں میلوں تک پانی تھا، نہ چرند پرند، اور آدم تھا نہ آدم ذات۔ یوں وادی فاران کے سنگلاہ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے نومولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز سے قیام پذیر رہی۔ جو زیادہ راہ ساتھ تھا ختم ہو چکا، ماں بیٹا بھوک پیاس سے بے حال ہیں۔ ماں کو اپنی تو فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا کی تڑپ فطری ہے۔ لیکن اس لکودک صحرا میں پانی کہاں؟ جوں جوں لخت جگر کی شدت پیاس میں اضافہ ہو رہا تھا، ممتا کی ماری ماں کی بے قراری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع پہاڑی صفحہ پر چڑھیں کہ شاید کسی انسان یا پانی کا کوئی نشان مل جائے، لیکن بے سود۔ تڑپتے دل کے ساتھ بھاگتے ہوئے ذرا دور دوسری پہاڑی مروا پر چڑھیں، لیکن بے فائدہ۔ اس طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ ادھر اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شیر خوار اسماعیل کے قدموں تلے دنیا کی سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا ہے اور دعا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کی فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا، اور اللہ پاک کی منشا تھی کہ اس جگہ کو دنیا کا مقدس ترین شہر بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہیں رہ رہی تھی کہ ایک روزہ عرب کے قبیلے بنو جرہم کے کچھ لوگ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں رہائش اختیار کر لی۔ پھر دوسرے قبائل بھی وہاں آ کر آباد ہوئے، اور یوں دیکھتے دیکھتے وہ سنسان صحرا دنیا کے سب سے مقدس و متبرک اور عظیم شہر مکہ مکرمہ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے بیٹے کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ ناظرین، 13 سال کی طویل عرصے جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پہ کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند ارجمند کو اپنے ساتھ لے جانا، راستے میں شیطان کو کنکریاں مارنا، پھر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹانا، آسمان سے دمبے کا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونا، یہ پورا واقعہ ہماری تفصیلی ویڈیو میں بیان ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر پوری دنیا کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں ہوتی ہے، اور حاجی اسی مقام پر قربانی کرتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آپ کے والد لے کر گئے تھے۔ ناظرین، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہونا اور سرزمین عرب کو آباد کرنا یہ اللہ کی منشا تھی۔ پھر آپ علیہ السلام ہی کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس سرزمین پر مبعوث فرمانا بھی اللہ کی منشا تھی جو اپنے وقت کے ساتھ پوری ہوئی۔ ناظرین، اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اسحاق تھے، جن کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے۔ آئیے مختصر الفاظ میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کے دادا اور والدہ نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحبزادے کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دے دی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام کی ہی نسل میں سے ہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جوانی میں ہی ملک شام کی ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ روایت میں اس طرح بیان ہوئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت اسحاق کے 2 جڑواں بیٹے مہیس اور یعقوب تھے۔ آپ کو بڑے بیٹے سے قدر زیادہ محبت تھی، جبکہ اہلیہ یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے بیٹے سے شکار کا گوشت کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہیس والد کی خواہش پر فوراً شکار کے لیے چلا گیا، لیکن اسی اثنا میں والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بکری ذبح کر کے والد کو کھانا پیش کر دو اور ان سے دعائیں لے لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کے مشورے پر ایسا ہی کیا، لیکن جب بڑا بھائی گوشت بھون کر والد کی خدمت میں لے کر گیا اور اسے حقیقت کا علم ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری طور پر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر حیران جانے کی ہدایت کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی مہیس کی ناراضی کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے بھی اس مشورے کی تائید کی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اس روز رات کے پہلے پہر ماموں کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور یوں آپ کے ملک شام کی جانب ہجرت ہو گئی۔ ناظرین، روایت میں آپ علیہ السلام کے سفر کے دوران خواب کا ذکر ملتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات اور دوسرے دن چلتے رہے، اور پھر رات کے کسی پہر ایک گاؤں کے باہر جنگل میں ایک پتھر کو تکیے کی جگہ سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے اوپر چڑھے اور نیچے اتر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا، یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے بھی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انتہائی خوش تھے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر وہ اپنے والدین کی طرف سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو اس جگہ جہاں خواب نظر آیا تھا اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے گھر بنائیں گے۔ نیز یہ منت بھی مانی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پتھر کو تیل لگایا جس پر سر رکھ کر سوئے تھے تاکہ واپسی میں اس کے ذریعے جگہ کی نشاندہی ہو سکے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حیران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں جن کا نام لاہان تھا، ان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ حضرت یعقوب نے ماموں سے چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ وہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو میں اس سے بھی تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اس وقت کی شریعت میں 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بہت محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ستیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔
آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے، اور اس ملاقات کے بعد حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ ناظرین، یہ مختصر تذکرہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا۔ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ہر ایک واقعہ انتہائی ایمان افروز اور طویل ہے۔ یہاں پر صرف خلاصے کے طور پر ان واقعات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ تفصیلی تذکرے کے لیے ہمارے چینل پر موجود قصص الانبیاء کی تمام ویڈیوز ایک بار ضرور دیکھیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جن کی زندگی عجیب معجزانہ زندگی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن عطا فرمایا تھا، اور آپ کے اوصاف کی وجہ سے والدہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ بھائیوں کے حسد نے آپ کو باپ سے جدا کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا، پھر غلام بنا کر فروخت کیا۔ والد سے بچپن میں جدا ہوئے، لیکن قدرت کے کرشمے دیکھیں کہ غلام بن کر فروخت ہوئے تو مصر کے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیے گئے، جہاں آپ اپنے شباب کو پہنچے تو زلیخا کا آپ پر فریفتہ ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، حضرت یوسف کے تمام واقعات کا احاطہ تو اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، البتہ آپ کو زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مختصر الفاظ میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار سے خریدنے کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوشی خوشی اپنے گھر لے آیا، اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے بہت پیار و محبت سے رکھو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ علیہ السلام کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی اور بردباری سے بے حد متاثر تھے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ سن شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی، اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لی اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر مصر ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے گویا ہوئی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس عورت نے الزام انہی پر لگا دیا تو صورتحال واضح کر دی۔ بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، تو دوسری طرف حضرت یوسف تھے کہ جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی مسلمہ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف میں۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ تفسیر ابن کثیر اور معرف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی۔ اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک میں عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے
کہ زلیخا جب ان عورتوں کے تن سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دے دی، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ یہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کے ہمنوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی تو آپ نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ روایت بتاتی ہیں کہ زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ قیدیوں کی خبر گیری کرتے، ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما رکھا تھا اور آپ علیہ السلام قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ناظرین، قدرت کا کرشمہ دیکھیں کہ وقت کے بادشاہ کو خواب آتا ہے جس کی تعبیر پوری مملکت کے کاہن نہیں بتا پائے، تو بادشاہ کا خانسامہ جو جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اس نے کہا، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو آپ کے خواب کی تعبیر بتائے گا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کا علم ہی تھا جس نے آپ کو نہ صرف قید سے رہائی دلوائی بلکہ آپ نے مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کر بادشاہ کے محل میں اعلیٰ مقام بھی پایا۔ آپ کو عزیز مصر کا رتبہ دیا گیا اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم کی روشنی میں مصر کی حکومت کو قحط کے سالوں میں ایسی حکمت عملی سے چلایا کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہی قحط کے سالوں میں اللہ رب العزت کی منشا سے یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام بڑی حکمت کے ساتھ اپنے والد تک اپنا کرتا پہنچاتے ہیں، اور آخر آپ کے کرتے کی برکت سے آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئی، اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم سے آپ کا پورا خاندان آپ کے پاس مصر آتا ہے، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے کو آپس میں ملاتے ہیں۔ ناظرین، روایت بتا دیں کہ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کے دو پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ نے والد اور ستیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی ایسا ہی کیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیت تھا جو سابقہ میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ روایت بتاتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اس نے امور سلطنت آپ کے سپرد کر دیے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان نے مصر ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اور اس طرح اپنی اسرائیل سرزمین مصر میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم قصص الانبیاء کے بعد کون سی سیریز شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون تھے اور کس نبی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ناظرین، بنی اسرائیل کو حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کی داستان زیادہ تر یعقوب علیہ السلام سے اس لیے شروع کی جاتی ہے کیونکہ ان کے والد
حضرت اسحاق کے جنکشن سے آل ابراہیم دو حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں بٹ جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور یہی یہودی بھی کہلائے جاتے ہیں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے مشہور انبیاء کا۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں کئی نبی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے، لیکن ہم یہاں پر چند مشہور اور معروف انبیاء کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے معروف انبیاء میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دانیال علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام شامل ہیں، اور یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ناظرین، ان تمام انبیاء کی تفصیلی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں، ان سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختص تذکرے کے بعد ہم آپ کو اپنی آنے والی سیریز کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی توراۃ کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ ابن جریر نے تحریر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور نبوت کے 3 سال بعد یعنی 33 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم کی 13 صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ 26 مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام، 23 مقامات پر ابن مریم، 11 جگہوں پر مسیح، اور ایک مقام پر آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 19ویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی 3 سورہ سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منسوب ہے، جس میں حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کو کھانے کا ذکر ہے، جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کا خوان نازل ہوا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور اسی بارے میں مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کے 11ویں رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا۔ اس کے بعد تقریباً 3 رکوع اور 22 آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر، ان کے نظر کا بیان، والدہ کی پیدائش، ان کا نام، تربیت کا تفصیلی تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا، اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے تان و تشنین و مولود مسیح کو بطور معجزہ گوئی عطا ہونا، قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حوارین کی امداد، یہودیوں کا نرغہ، زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ۔ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، حیت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات ایسے تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں اتارے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑنا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق و فجور کا سد باب، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ حدیث کی تمام کتب بشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھ ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا، بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے ان کی ہلاکت ہوگی، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے،
جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ ناظرین، روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کا اور انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن کریم میں خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 رسولوں اور نبیوں کے نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے ان انبیاء کے اسماء گرامی بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی قصص الانبیاء کی سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے واقعات آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے ناظرین کے لیے جو سیریز شروع کرنے والے ہیں، یہ سیریز انشاءاللہ نبی آخر الزماں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہوگی۔ ہم مکہ اور مدینہ کی تاریخ سے اپنی سیریز کا آغاز کریں گے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات تک تمام حالات و واقعات پر مکمل تفصیل اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ ہماری گزشتہ سیریز یا پھر آنے والی سیریز کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ پائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔